مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ تو ایک چیپٹر تھا ہماری بیٹیوں کے لیے۔ آج ہمارے قوم کی بیٹیاں ادھر ادھر مفرور ہو رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ صرف بیٹیاں ہی نہیں، یہ نوجوان بھی بے لگام ہے۔ رات کی تاریکیاں ہوتی ہیں، محلوں کا جائزہ لے لو، یہ نوجوان راستے کے ارد گرد سڑکوں کے کنارے بیٹھا رہے گا، مکان کے کنارے بیٹھا ہے، گپ شپ کر رہا ہے، ہاتھ میں کیا ہے؟ تسبیح کا دانہ نہیں، موبائل ہے، اسکرین ٹچ موبائل ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ کبھی کیٹرینا کو دیکھتا ہے، کبھی کرینا کو دیکھتا ہے، کبھی جرینا کو دیکھتا ہے، کبھی نسرینا کو دیکھتا ہے، اور ایسے انداز سے دیکھ دیکھ کر کے پوری رات برباد کر رہا ہے۔ دوسرے لوگ اپنے جال کو ہمارے قوم کے نوجوانوں کے اوپر ڈال رہے ہیں، پھنسا رہے ہیں، بہلا رہے ہیں، مگر یہ نبی کا دیوانہ جو کل اٹھا تھا تو ہزاروں پر بھاری تھا، آج اس کے خلاف منصوبے تیار ہو رہے ہیں، اور یہ کیرم بورڈ کھیلنے میں بیٹھا ہے، تاش کی پتیاں ہاتھ لینے میں بیٹھا ہے، شراب کی بوتلوں کو اپنی لب کے قریب کرنے میں بیٹھا ہے، جوا کی پتیوں کو بانٹنے میں بیٹھا ہے، دوسرے کی بہو بیٹیوں کو غلط نظر سے دیکھنے میں بیٹھا ہے، ساری خرافاتوں میں اپنی رات کو برباد کر دیتا ہے۔ ایک وہ نوجوان تھا کہ عرب کی ایک شہزادی جو راجہ طاہر کے دشمنوں کے چنگل میں آ گئی، اور جب اس کو گرفتار کر کے لایا گیا تو لانے کے بعد میں کہا اے عرب کے شہزادے میری عزت تو بچا لے، میری آبرو کو بچا لے، میری عزت تو تار تار ہونے سے بچا لے۔ یہ خط اس نے لکھا ہے، خط پہنچا، کس کے پاس پہنچا؟ حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا۔ خط کو دیکھتا ہے، چلتا جا رہا ہے، کبھی ادھر آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، چلتے چلتے حال کو دیکھ کر کے ایک 17 سالہ نوجوان آگے بڑھا اور کہا چاچا جان کیوں پریشان نظر آ رہے ہیں؟ پیشانی پر پسینے کے آثار کیوں بہتے دکھائی دے رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ کسی غم میں ہیں، کسی حزن میں ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی ٹینشن میں ہیں۔ تو اس حجاج بن یوسف نے کہا اے بیٹے رہنے دو، مجھ کو میرے حال میں رہنے دو۔ کہا نہیں چچا جان بتائیے کیا معاملہ ہے، کون سا ماجرا ہے؟ تو اتنا سننے کے بعد میں حجاج بن یوسف نے خط کو اٹھایا اور اس شہزادے کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ 17 سالہ نوجوان کون ہے جسے دنیا حضرت محمد بن قاسم کے نام سے جانتی پہچانتی ہے؟ جیسے ہی خط کو دیکھا، پڑھا، اس میں ایک درد والی تحریر لکھی ہوئی ہے، اے حجاج بن یوسف میرے عزت کو بچا لے، میری عزت کی حفاظت تو کر لے۔ اتنا سننا ہوتا ہے۔ سننے کے بعد میں محمد بن قاسم کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور آنکھوں میں آنسو آنے کے بعد میں کھڑے ہو کر کے محمد بن قاسم نے کہا چچا جان کیا کوئی فوج کا دستہ آپ دیں گے؟ کہا فوجیوں کے دستے کو میں نے فلاں جانب بھیج دیا ہے، اب کوئی زیادہ فوجی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ نے کہا اگر آپ جا رہے ہو اس شہزادی کے عزت کو بچانے کے لیے تو بہت بہتر ہے، ورنہ مجھ کو اجازت دے دیجیے، میں جانے کے لیے تیار ہوں۔ کون ہے یہ 17 سالہ نوجوان کل کا ہے، اور آج کے 17 سالہ نوجوان کو دیکھو، کل کے 17 سالہ نوجوان کے دیکھو، اور آج کے 17 سالہ نوجوان کو دیکھو۔ اللہ اکبر۔ تاریخ یہ کہتی ہے حجاج بن یوسف نے کہا فوج نہ دے پاؤں گا، تلوار نہ دے پاؤں گا، مال نہ دے پاؤں گا، گھوڑا نہ دے پاؤں گا، اونٹ نہیں دے پاؤں گا، کھانے کا سامان نہیں دے پاؤں گا۔ یہ سننے کے بعد میں محمد بن قاسم نے کہا ارے بھائی آپ کچھ دے نہیں پاتے ہیں تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ کو اجازت تو دے دو۔ انہوں نے کہا ہاں ہاں اجازت ہے۔ چنانچہ انہوں نے دن کو دیکھا تو کون سا دن تھا؟ جیسے آج کی رات جمعے کی رات ہے، کل جمعے کا دن ہوگا، تو محمد بن قاسم کو بھی جمعے کا دن ملا، اور جمعے کا دن جب ان کو ملا تو کہیں اور نہیں جاتے ہیں، مسجد میں پہنچ گئے، نماز جمعہ کو آپ نے ادا
کی اور ادا کرنے کے بعد میں کہا اے نمازیوں ٹھہرو، آج محمد بن قاسم ایک خاص پیغام لے کر کے آیا ہے۔ محمد بن قاسم کی آواز کو سن کر کے سارے نمازی رک جاتے ہیں، لیکن آج حال کیا ہمارا ہے، آج کچھ بھی ہو جائے، مسجد کا امام بولے، صدر سیکریٹری بولے، کوئی بھی انجمن کا شخص بولے، اے نمازیوں ٹھہرو، تو جو امیر لوگ ہوتے ہیں سب سے پہلے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو دو چار بوری سیمنٹ مجھ سے لے لی جائے، کچھ چندہ مجھ سے لے لیا جائے اور فلاں فلاں کام مجھ سے کروا لیا جائے۔ لوگ اپنے اپنے گھروں کی جانب بھاگتے ہیں، لیکن کل کے وہ مسلمان تھے، 17 سالہ نوجوان نے کہا سارے نمازی رک چکے ہیں، کوئی خاص پیغام ہوگا، کوئی خاص بات ہوگی۔ محمد بن قاسم نے کہا یہ خط آیا ہے، ایک عرب کی شہزادی ہے جو سندھ کے اندر پھنسی ہوئی ہے، اس نے اپنے عزت کی دہائی مانگی ہے، اس کی عزت کو بچانا ہے۔ اے یہاں کے رہنے والوں سنو سنو، ایسے حال میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، کون ہے نبی پاک کا دیوانہ، کون ہے نبی پاک کا مستانہ، کون ہے اسلام کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھانے والا، کون نبی پاک کی جان کو پینے والا، جو میرے ساتھ چلے اور اس شہزادی کی عزت کو بچا کر کے آئے۔ چنانچہ حال کیا ہوتا ہے، اتنا سننا ہوتا ہے، سارے نمازیوں کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آنے کے بعد میں کہا میرے قوم کی ایک بیٹی پھنسی ہوئی ہے، اس کو مجھے نکالنا ہے، اس کو مجھے بچانا ہے، اس کو مجھے منزل کے قریب لانا ہے۔ محمد بن قاسم سے نمازیوں نے کہا اے محمد بن قاسم، اگر ٹائم ہو تو مجھ کو گھر جانے دو تاکہ ہم تلوار لے کر کے آ جائیں، اگر ٹائم نہ ہو تو اسی وقت ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، 7 سمندر پار چلیں گے، اس قوم کی بیٹی کو بچا کر کے لائیں گے۔ یہ جذبہ ایمانی تھا، یہ محبت کی شان تھی، یہ آقا کائنات کے فرمان کا اثر تھا کہ جانثاران مصطفیٰ وہاں سے نکلے، کتنی تعداد میں نکلے، 10,000 کی تعداد میں نکلتے ہیں، سمندروں کے ذریعے سے چل کر کے سندھ کے اندر پہنچے ہیں، اور پہنچنے کے بعد میں 1 لاکھ سے زیادہ فوج ہے راجہ طاہر کی۔ لیکن جب ان دیوانگان مصطفیٰ نے اپنے محبت کے تلوار کو اٹھانے سے پہلے راجہ طاہر کے پاس پیغام بھیج دیا اور کہا میرے قوم کی ایک بیٹی جو پھنسی ہوئی ہے اس کو رہائی دے دو، اس کو آزاد دے دو۔ اس نے کہا نہیں ہو سکتا ہے۔ محمد بن قاسم سامنے پہنچے، پہنچنے کے بعد میں کہا میرے قوم کی بیٹی کی آزادی میں چاہتا ہوں، ورنہ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس نے دیکھا، سر کو دیکھا، سینے کو دیکھا، پیر کو دیکھا، عمر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد میں کہا ارے میری طاقت کو دیکھنے والے بڑے بڑے بادشاہ جب دیکھ کر کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو 17 سالہ نوجوان مجھ سے کیا مقابلہ کرے گا؟ یہ سوچ کر کے اس نے کہا نہیں میں چھوڑ نہیں سکتا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا ٹھیک ہے پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ 10,000 فوجیوں کے دستے کو لے کر کے محمد بن قاسم نے جب حملہ کیا تھا تو 1 لاکھ فوجیوں کو تتر بتر کر کے کیڑی ککڑی کی طرح کاٹ دیا ہے اور راجہ طاہر کو گرفتار کر کے حجاج بن یوسف کے پاس پہنچا دیا ہے۔ وہ کون سا شوق تھا، وہ کون سا جنون تھا، وہ کون سی محبت کی بہاریں تھی جس سے نبی پاک کے دیوانے نے ایک قوم کی بیٹی کی عزت کو بچایا تھا۔ اور آج ہم کیسے ہیں؟ ہم خود ہی اپنے قوم کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کر رہے ہیں، ان کو ذلت کی نظروں سے دیکھتے جا رہے ہیں۔ اے نوجوانوں اٹھو اور اپنے آقا کے مشن کے لیے اٹھو، قرآن کی عظمت کے لیے اٹھو، نبی پاک کے دین کے لیے اٹھو۔ اگر آپ نہیں اٹھو گے کون اٹھے گا؟ اب بہت سو چکے ہیں، اب سونے کی ضرورت نہیں ہے، اب جاگنے کی ضرورت ہے۔ جاگنے کے لیے ہاتھ میں تلوار نہیں چاہیے، جاگنے کے لیے ہاتھ میں آمنہ کے لال کا کردار چاہیے۔ آمنہ کے لال کا کردار لوگے انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، علماء اہل سنت۔ حضرات میری گفتگو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اپنی قوم کی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کریں، ہمارے دوسرے دھرم کے جو بھائی برادر وطن ہیں ان کی بیٹیوں کی عزت کو تار تار کریں، یہ میرا مذہب کبھی اجازت نہیں دیتا۔ سرکار بیان فرماتے ہیں بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کسی بھی قوم کی ہو بیٹی تو بیٹی ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ اے نبی کے دیوانوں اپنے قوم کی بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرو، ایسے ہی دوسرے سماج کی بیٹیوں کی بھی عزت کو تار تار مت کرو۔ یہ میرے آقا نے بتا دیا
اور جو لوگ ایسے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں، بھولی بھالی بیٹیوں کو پھنساتے ہیں، اس میں کچھ رول ہمارا بھی ہے۔ زیادہ غلطیاں تو ماں باپ کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ غلطی ہماری بھی ہے۔ ایک لڑکی پھنسی سہارنپور کے اندر، اور وہ جب پھنسی تو اس سے کچھ لوگوں نے معلوم کیا کہ بیٹی تو پڑھی لکھی تھی، تیرے پاس علم تھا، یہ تھا وہ تھا، تو کیسے پھنس گئی؟ تو اس نے کہا ہم کو یہ طریقہ میرے بھائی نے دیا ہے۔ تیرے بھائی نے دیا؟ کہا ہاں، میرے چچا کے بیٹے نے دوسرے سماج کی بیٹی کو لے کر کے آیا تو لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ اچھا کیا لے کر کے آیا، یہ بہت بہتر کیا لے کر کے آیا، یہ تو ثواب کا کام کیا ہے۔ تو میں نے بھی سوچا کہ میں بھی ثواب کا کام کر لوں، اور یہ سوچ کر کے میں نے اس کو اپنے جال میں لانے کی کوشش کی، مگر اس کو معلوم نہیں کہ یہ شکاری کوئی معمولی شکاری نہیں ہے، اس کو بھی اس کے سنگٹھن کے لوگوں نے تیار کیا ہے۔ تو بھی ٹوپی لگا، تو بھی چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھ، تو بھی قرآن کی کچھ آیتوں کو یاد کر لے، تو بھی سلام کر، تو بھی درود پڑھ، تو بھی کلمہ پڑھ، تو بھی انشاءاللہ کہہ، تو بھی الحمدللہ کہہ، تو بھی فلاں فلاں کام کر، تو بھی ڈاکٹر اقبال کے شعروں کو پڑھ۔ یہ پڑھ کر کے لکھنوی اردو میں گفتگو کر تاکہ مسلم سماج کی لڑکیاں تجھ سے متاثر ہو جائیں۔ ایسے ہتھ کنڈے ان کو بتائے جاتے ہیں۔ وہ لڑکی سوچتی تھی اس کو میں اپنے پاس اپنے دھرم میں لے کر کے آؤں گی، لیکن حال کیا ہو گیا، اس نے اتنا مجبور کر دیا کہ وہ اب وہ خود دھرم اپنا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ یہ کمی کس کی ہے بھائیو؟ یہ ہماری بھی کمی ہے۔ کسی سماج کی بیٹی اگر کوئی لاتا ہے تو ہم ہنستے ہیں، سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کر لیے۔ کسی کی بیٹی مت لاؤ، ہر ایک کی عزت ہوتی ہے۔ کسی کے باپ سے پوچھو، جب اس کی بیٹی بھاگ کر کے آتی ہے نا تو کبھی سر اٹھا کر جی نہیں سکتا ہے، لوگوں کے سامنے چل نہیں پاتا ہے۔ اے میرے عزیزو، ایسے ہی اپنے قوم کی بیٹیوں کی نگہبانی کرو، اور جو غریب لوگ ہیں اپنی بیٹیوں کا رشتہ شادی صحیح وقت پر کر نہیں پاتے ہیں، تو آپ لوگ ایک جگہ مال جمع کر کے اس کا تعاون کرو، اس کی مدد کرو اور اس کی شادی کرا دو۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو آپ یہاں بھی کامیاب رہیں گے، آپ وہاں بھی کامیاب رہیں گے۔